غزہ پر اسرائیلی بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ اسرائیل خطے میں اپنے توسیع پسندانہ منصوبے پر عمل کر رہا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل اور ترکیہ کے درمیان بیانات کی جنگ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ عالمی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ شام پر حالیہ اسرائیلی بمباری کا مقصد ترکیہ کو ایک پیغام دینا تھا کہ وہ اپنی حد میں رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا دونوں ممالک براہ راست تصادم کی طرف بڑھ سکتے ہیں؟ اسرائیل اور ترکیہ کے درمیان براہ راست جنگ کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے جارحانہ اقدامات ترکیہ کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ ترکیہ نے بھی اسرائیلی حکام کو آگاہ کر دیا ہے کہ اس کی کسی جارحیت کی صورت میں بہت سخت جواب ملے گا۔ ایک سینئر اسرائیلی حکومتی اہلکار نے ترکیہ کو دھمکی دی ہے کہ ترکیہ شام میں ایک نو عثمانی ریاست کے قیام کی کوشش کر رہا ہے اور اگر اس نے ریڈ لائن کو عبور کیا تو اسرائیل کارروائی کرے گا۔ اس کے جواب میں ترکیہ کے حکومتی اہلکاروں نے کہا کہ غزہ، لبنان اور شام پر جاری اپنے فضائی حملوں کے ساتھ اسرائیل کی بنیاد اور نسل پرست حکومت جارحانہ اور توسیع پسندانہ پالیسیوں کے ساتھ ہمارے خطے کی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گئی ہے۔ گزشتہ ہفتے اسرائیل نے شام پر دوبارہ بمباری کی جس میں کئی لوگ مارے گئے۔ شام کے صدر بشار الاسد کی معزولی کے بعد اسرائیل نے شام میں متعدد اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ شام کے نئے حکام جو 14 سال کی خانہ جنگی کے بعد ملکی عوام کو متحد کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کوئی تنازع نہیں چاہتے۔ اس کے باوجود اسرائیل اپنے مقاصد کے لیے شام پر بمباری کی تاکہ شام کی نئی حکومت کی دفاعی صلاحیت کو مزید کمزور کیا جائے۔ شام کی نئی حکومت اس کے خلاف اسد حکومت کے ہتھیاروں کا استعمال نہ کرے۔ مبصرین کے مطابق شام پر گزشتہ ہفتے کے فضائی حملے مختلف نوعیت کے تھے۔ ان کا مقصد ترکیہ کو ایک پیغام دینا تھا۔ اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے حما میں ایک فوجی ہوائی اڈے کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ حماس میں کئی مقامات، حماس کی ایئر بیس T4 اور دمشق میں سائنسی مطالعات اور تحقیقی مراکز کی برانچوں کو نشانہ بنایا۔ ترکیہ کئی مہینوں سے خاموشی سے شام کی نئی حکومت کے ساتھ دفاعی معاہدے پر بات چیت کر رہا ہے۔ اس میں شامی فوجیوں کو تربیت دینا اور ان میں شامی ہوائی اڈوں کے فوجی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شامل ہے جن پر اسرائیل نے حملہ کیا۔ ترکیہ کا موقف یہ ہے کہ ایران اور روس جو کہ شام کی معزول حکومت کے سابق فوجی حامی رہے ہیں نے شام میں جو خلا چھوڑا ہے وہ اسے پر کرتے ہوئے شام میں استحکام لانے اور شدت پسند اسلامک اسٹیٹ گروپ کے خلاف کارروائیاں کرنے میں مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔ مغربی ماہرین کے مطابق شام کے فوجی اڈوں پر ترکیہ کا فضائی دفاعی نظام اور ریڈار متعارف کرانے کا منصوبہ شام میں اسرائیل کی آزادی کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ ترکیہ کی شام میں موجودگی کی وجہ سے اسرائیل آزادانہ طور پر ایران پر حملے کے لیے شام کی فضائی حدود استعمال نہیں کر سکتا۔ اسد حکومت کے دور میں شام کی فضائی حدود استعمال کرنے پر زیادہ پابندیاں آئی تھیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل اپنا فوجی بجٹ بڑھا رہا ہے، امریکہ سے مزید جدید اسلحہ حاصل کر رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حکام اب ترکیہ سے ہونے والی ممکنہ جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ دفاعی ماہرین کے مطابق کشیدگی کے باوجود اسرائیل اور ترکیہ کے درمیان براہ راست تصادم کا امکان بہت کم ہے۔ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے دونوں ممالک میں بات چیت بھی جاری ہے، لیکن اگر اسرائیل نے غلطی سے بھی ترک فوج کو نشانہ بنایا تو اس سے ایک بڑی جنگ کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ترکیہ اس کا بھرپور جواب دے گا۔